بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پہلا پارہ، سب سے پہلا کلام جو مصحف کھول کر آپ کو نظر آتا ہے اور پھر ہر سورت کے شروع میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ پیارا خوبصورت دل نشیں جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے اہل تفسیر وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز مقدر کا مطلب اسیوم کی جانے والی وہ ہے کہ ابدأ بسم اللہ، کہ یہ فعل محذوف ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، یعنی جب شروع کرتا ہوں محذوف کیا جاتا ہے۔ تو اب مطلب اور ضروری نہیں کہ جو مقدر ہے وہ صرف ابدأ میں شروع کرتا ہوں ہی کیا جائے۔ آپ کو بتائیے کھانے سے بھی پہلے پڑھا جاتا ہے، تو آپ یہ بھی کہتے ہیں میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے، میں پینے لگا ہوں اللہ کے نام سے، حتیٰ کہ آپ کو بتا حدیث میں گھر کے اندر داخل ہونا بسم اللہ، گھر سے نکلنا بسم اللہ، یا سبحان اللہ، مطلب کو حد سی حد ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اللہ کا نام لینا ہے۔ تو کوئی بھی کام آگے یہ فرما دیا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر قابل لحاظ قابل قدر معاملہ جو اللہ کے نام سے نہیں شروع کیا جاتا تو وہ بے عاقبت ہے، اس کا جو اعلیٰ کوئی نتیجہ ثمر مطلوب ہوتا ہے وہ اسے نہیں نکلنے والا۔ اللہ کا نام اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ چیز کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے مقدر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ یہی ہو، اور یہاں سے ہی اس کا ایک بڑا ایک معنی نکلتا ہے ایک بات کا کہ سرے سے مقدر کیوں کیا، ابھی بول دیتے جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں مقدر اسیوم شروع کرتا ہوں نہیں ذکر ہوا ہے، اور آپ ترجمے میں لازماً ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ترجمے میں بھی ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے کیا کرتا ہوں، یعنی وہ اس کو بول دینا اس کا لطف کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا اس کا زیادہ مزہ دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہیں ذکر کیا، تو اصل میں ذکر نہیں کیا تو ترجمے میں بھی ضروری نہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ ایک تو اس مقام پر جو کہ قرآن مجید کو آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ ترین سفر آپ کو پتہ ہے، اس سے اعلیٰ دولت، اس سے اعلیٰ چیز انسان کو کبھی ملی ہی نہیں ہے۔ وہ ساری گتھیاں جس پر بھٹک رہی ہے انسانیت، اور وہ سارے جو سجدے جو تڑپتے ہیں اس کے اندر، ان ساروں کی تسکین اور تشفی کروانے والی بات اس خالق کا پتہ، تو اب اس کو پڑھنا ہے تو اس کے نام سے یہ سفر ہوتا ہے، تو اس کا تو خیر معاملہ ہی اونچا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا یہ چاہیں گے کہ کیونکہ یہ ایک ایسا جسے آپ کہتے ہیں کہ ملٹیپل یوز کا ایک جملہ ہے بسم اللہ اسلامی زندگی میں، حتیٰ کہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ اونٹنی جو ہے وہ بدکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو بسم اللہ، اور کہا کہ شیطان جو ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے، تو اللہ کا نام لیا جائے تو وہ دب جاتا ہے۔ شیطان جب اللہ کا نام لیا جائے تو دب جاتا ہے، کھانے پہ اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان اس کو نہیں کھا سکتا، اس میں سے اپنا حصہ نہیں لے سکتا۔ بیوی کے پاس جاتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان اس میں جو ہے وہ اپنے کوئی شر والا حصہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ بہت وسیع استعمال کوئی ہماری زندگی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے اس پہ اللہ کا
نام نہ لیا جائے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی بالکل عین ابتدائی میں اس کا کچھ ذکر کر دیا جائے. ایک تو اللہ کے نام سے، اس میں آدمی اپنے ہر ملکہ سے دستبردار ہوتا ہے، اپنی ہر قوت سے اور اپنے ہر حق سے دستبردار ہوتا ہے. اس لبرلزم کے ساتھ ہمارا پہلا جھگڑا بسم اللہ پہ. یہ کیا کرے گا، یہ جو ایک کھانے کا ایک لقمہ تیار ہوا ہے، سورج خدا کا بنایا ہوا، ہوائیں خدا کی بنائی ہوئی، وہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں پودوں کے اندر، وہ سب نے مل کر ایک خاص ہدف کے تحت کام کیا تو ایک بہت معین چیز بنی، وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں. ہزاروں قوتوں نے اس پر عمل کیا ہے اور وہ قوتیں خدا کی تھیں. تو میں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ خدا کا ہے، میرا نہیں. اور مجھ پہ یہ کیا ہوا ہے، اب بسم اللہ یہ لائسنس ٹو یوز ہے. میں نے اللہ کے نام سے اس کو اپنے لیے روا جانا ہے کہ میں اس کا رزق کھاؤں. تو یہ بسم اللہ جو ہے نا، یہ لائسنس ٹو یوز ہے. یہ میرے لیے اجازت نامہ ہے. میں نے خدا کا نام لے کر وہ کھایا ہے، وہ پیا ہے. آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس پر وہ کرتے ہیں. یہ کیا کرے گا، یہ جانور کی جان لے لے گا. کیوں بھئی؟ یعنی وہ جو ہے کہ هو الذی خلق لکم، میں کیسے جان لیتا ہوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ بھی ایک جان ہے، میں بھی ایک جان ہوں. کس نے کہہ دیا ہے وہ میرا رزق بنے؟ سوائے اس کے کہ میرے پیدا کرنے والے نے نبی کو بھیج کر مجھے بتایا کہ خدا نے میری یہ حیثیت رکھ دی ہے اس زمین کے اوپر کہ اپنے رزق کے لیے میں ایک چلتے پھرتے چہکتے پرندے جانور کی، اس کا بھی ہو سکتا ہے بچہ ہو، اس کا بھی پورا ایک قبیلہ ہو، میں اس کی جان لے لوں. تو میں نے تو اللہ سے پوچھ کر اس کی جان لی. اس وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی جان لینے کا میں اس کے پاس حساب نہ دوں گا، کیونکہ نبی کے ذریعے سے مجھے ایک اصولی ہدایت ملی اور پھر وہ مجھے بتا دیا گیا کہ اس کو بدل جائے اتم اویل کرنے کے لیے مجھے اللہ کا نام لینا ہے اور اس پر میں چھری چلاؤں گا. تو یہ لائسنس ٹو کل کس نے دیا ہے تم کو؟ تو ہزار ہا نعمت، یہ مطلب اس کا حساب بہت مشکل ہے. اس کا حساب بے حد مشکل ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں پہ براجمان ہے اور اپنا حق سمجھتا ہے. کہاں کا حق کس نے دیا، حق کس نے بنایا؟ یہ سارا کچھ بڑے مزے سے ایک دعوت ہے، ایک ضیافت ہے، ٹوٹ پڑا ہوا ہے، وہ کھا رہا ہے. یہ تو خدا کے پاس جا کر جو ہے نا، وہ جب حصہ ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ خدا کا ہے. لیکن وہ مہربان ہے، اس کا نام لے لو، اس کی خدائی، تو بسم اللہ کا خدائی کا اعتراف ہے. تو یہ توحید بھی یہیں سے آ گئی، عبادت بھی یہیں سے آ گئی، اپنی بندگی کا اقرار بھی یہاں سے آ گیا. پوری کائنات پر خدا کی ملکیت کا حق بھی ہم نے تسلیم کر لیا اور اس کی ساری پوزیشن بھی ہم نے یہ طے کر دی. گھر میں گئے، گھر سے نکلے، کھانا کھایا، پانی پیا، بسم اللہ. تو یہ اللہ کا نام لینا دراصل ایک لائسنس ہے. تو یہ تو ہے بسم اللہ. یہ اہل علم نے کہا کہ جو تو ہیں عام امور جیسے کھانا پینا، گھر میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس پر تو آپ صرف بسم اللہ کہتے ہیں. اور یہاں ایک فائدہ ذکر کر دیا کہ اس طرح اہل علم نے کہا ہے کہ کھانے کے اوپر بسم اللہ کہا جائے تو تھوڑی سی آواز کے ساتھ کہہ لیا جائے، ایک دوسرے کو سنتا ہے. اور ایک جو ہے بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جاتا تھا کہ کھانے کے اوپر آپ بسم اللہ کہتے تھے، تو آواز کے ساتھ کہہ لینا چاہیے. اچھا خیر، تو صرف بسم اللہ. البتہ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بڑی سیریس سالم کوئی چیز ہے، جیسے آپ کھڑے ہو کر ایک خطبہ دینے لگے ہیں، آپ قلم پکڑ کر کوئی باقاعدہ کوئی خط، کوئی مکتوب لکھنے لگے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ صرف بسم اللہ نہیں بولتے یا لکھتے، بلکہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا بسم اللہ جو ہے نا وہ کہنا چاہیے.
اچھا، اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ خدا کا تعارف ہے اس میں، اس کے اندر، اور خدا کا پہلا تعارف یہ ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ، رحمت ہی رحمت ہے. اور یہ جو اول تو اللہ کے لیے صفات کا اس بات ہو گیا، اور یہاں سے ہمارے کانٹے الگ ہوئے. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا تشکر کا جذبہ، حقیقت یہ ہے کہ حسن، اتھا حسن، بے حد و حساب حسن اس کائنات کے اندر، اور رنگ اور لطف اور ذائقے اتنا زیادہ ہے. اور پھر یہ ایک ہارمنی ہے، ایک ہم آہنگی ہے اس کائنات کی چیزیں مل کر جو ایک تصویر بناتی ہیں. اچھا، یعنی یہ انسان اس سے نکل ہی نہیں سکتا. آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ بدبخت اس کو اس الرحمن الرحیم کے اوپر ایمان لانا نصیب نہیں ہوا، وہ بھی اس نیچر پر مرتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر اس کو نفیس ذوق نصیب ہوا ہو نا، وہ بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے باہر، مطلب سبزے کو دیکھتا ہے، پانیوں کو دیکھتا ہے، بارشوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، حسن ہی حسن وہ دیکھتا ہے. تو کبھی وہ قلم پکڑتا ہے اور کبھی کسی اور انداز میں وہ اس حسن کی بے حد و حساب تعریف ہے. حسن کی تعریف کرنا، لطف اور ذائقے کی تحسین کرنا، یہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے. اب مجھے وہ کیا ہے جی؟ یہ جی مدر نیچر، یہ کیا ہے؟ اماں جو یہ ہے نیچر، یہ قدرت اس کو آپ کہتے ہیں، کیا ہے؟ کوئی صفات رکھتی ہے، یہ کوئی ارادہ رکھتی ہے، کوئی فیصلے کرتی ہے، سنتی ہے، یہ دیکھتی ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں. اچھا ویسے کیا ہے؟ ویسے یہ محض ایک مفروضہ ہے، نیچر کوئی بھی نہیں ہے. پوچھیں ان سے کہ ایگزیکٹلی بتاؤ مجھے نیچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے. کیوں نہیں نکلتا؟ کوئی صفات ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایک صفات کی مالک ہستی، یہ کائنات، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا ذائقہ، اس کا لطف، یہ سارا کچھ جو ہے اس پر اللہ کا مانتے ہیں. اور اس کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے رحمت، رحمان اور رحیم. اس سے زیادہ رحمان اور رحیم کیا فرق ہے، ہم اب اس سیریز میں اتنی تفصیل کے ساتھ ہم جا نہیں سکتے. البتہ یہ ہے کہ اللہ ایک تو یہاں پر بطور اصول اللہ کی صفات کا اس بات ہوا کہ اس کائنات کا مالک، جس کے نام سے میں اپنی جملہ حرکات و سکنات کو رکھنے کا روادار ہوتا ہوں اور سب کچھ اس کے نام کرتا ہوں، وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہے. ایک تو اصولی اللہ کی صفات کا اس بات ہو گیا یہاں پہ. اور یہ صفات وہ ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے. دوسری جو چیز اس میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ان اعلیٰ صفات میں سے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے کے لیے ضروری ہوئی پہل وہ الرحمن الرحیم ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکھا کہ رحمتی وسعت غضبی و رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر وسیع اس کی یہ صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. اور اب آپ مطلب یہ دیکھ لیجئے کہ یعنی انسانوں کے اندر بھی ڈھیروں یہ صفت پائی جاتی ہے. مطلب یہ یعنی تصور کریں کہ انسان اس قدر خود غرض ہوتا کہ ذرہ اس کو کسی دوسرے پر کبھی ترس نہ آتا، تو اس جہان کی صورت کیا ہوتی، کیسا جہنم ہوتا. تو یہ جو کوئی چیز اس کے اندر پیدا کی ہوئی ہے انسان کے اندر، تو وہ اور اس ہر انسان بے رحم سے بے رحم انسان بھی بے شمار لوگوں پر بے حد و حساب رحم کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے، بے حد و حساب، بے رحم سے بے رحم انسان بھی بے حد رحم کرتا ہے بہت سارے لوگوں پر. وہ کچھ لوگوں پر اس نے ظلم کر دیا ہوگا، ترس نہیں کیا ہوگا، تو آپ نے اس کو کہہ دیا جی کہ یہ بے رحم ہے. تو اتنی بے حد و حساب یہ جو انسانوں کے اندر، حتیٰ کہ چوپایوں کے اندر، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ
ان للہ مئۃ رحمہ، 100 رحمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری صرف زمین پر اس دنیا میں اس کا ایک حصہ جو ہے نا بھیجا ہے، اور اسی میں سے وہ ایک جو جانور، مادہ جانور ہے، وہ اپنے پنجے کو، اپنے پائے کو اپنے بچے سے ہٹا کر رکھتی ہے اس ترس کے باعث۔ تو یہ کسی کی پیدا کی ہوئی ہے انسانوں کے اندر، تو آپ تصور کر لیں کہ انسان کے اندر بھی جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ یہی ہے، تو پھر اس کا پیدا کرنے والا کتنا زیادہ ترس کرنے والا رحمان رحیم ہے۔ تو یہ میرا پہلا تعارف ہے اس خدا کے ساتھ، اور کیونکہ یہاں میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن اس کی شریعت ہے، تو اس شریعت کا بھی پہلا تعارف یہی ہے کہ یہ رحمان اور رحیم کا فرمایا ہوا، یہ انسان کی وہ ضرورت تھی جو خاص رحمت کی متقاضی تھی، اور اس رحمت کی وجہ سے ہی اس نے یہ کلام اتارا ہے جس کو اب میں پڑھ رہا ہوں۔